ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک، اور بآواز بلند یعنی زور سے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کلاس روم میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، جس میں سے ایک سیگمنٹ قرآن پاک کے حوالے سے ہوتا ہے، نعت شریف سنتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآن ایک نالج۔ جی اس کا نام ہے قرآن ایک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کون سی صورت ہے، کس صورت کے حوالے سے ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج کی صورت کا نام ہے سورہ زمر۔ کیا نام ہے؟ سورۃ زمر۔ اور یہ صورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 23 اور 24 میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے آپ بتائیں؟ 23 اور 24 میں۔ جی اس کا مطلب آپ حاضر ہیں، سن رہے ہیں، کلاس روم میں موجود ہیں۔ اچھا، اس صورت کا جو نام ہے سورہ زمر، اس زمر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ زمر کی جو میننگ ہے یہ ہے بہت سارے گروپس۔ کیا میننگ ہے؟ بہت سارے گروپ۔ اور اس صورت کی آیت نمبر 71 میں کفار کو بہت سارے گروپس کی صورت میں جہنم کی طرف دھکیلنے، اور آیت نمبر 73 میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کو بہت ساری گروپس کی صورت میں جنت کی طرف چلائے جانے کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ کس وجہ سے رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس صورت میں بہت سارے کفار کے گروپس کو جہنم میں دھکیلنے کے حوالے سے، اور بہت سارے گروپس جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں ان کو جنت میں داخل کرنے کے حوالے سے ذکر ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ زمر ہے۔ زمر رکھا گیا ہے۔ یہ سورت کون سے پارے میں موجود ہے؟ قرآن پاک کے پارہ نمبر 23 اور 24 میں۔ جی آپ کا جواب درست ہے، یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 23 اور 24 میں موجود ہے۔ تو آج جو ہم نے سنا سورہ زمر کے حوالے سے سنا، پیارے بچوں جو معلومات حاصل کریں اس کو خود بھی یاد بھی رکھیں اور آگے تک بھی پہنچائیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں نعت سنیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون نعت شریف سنا رہے ہیں اور کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی آپ کا نام؟ حسین رضا۔ ماشاءاللہ حسین رضا اتاری۔ آج آپ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام آسیوں کو در تمہارا مل گیا سناؤں گا۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ بے مل گیا۔ ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ چلتے ہیں اپنے نعت شریف کی طرف۔ تو تیار ہے نعت شریف سننے کے لیے؟ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ کلام ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا، فرما رہے ہیں کہ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کو، آسیوں کہتے ہیں
گناہ گاروں کو. عاصیوں کس کو کہتے ہیں؟ گناہگار. جی عاصیوں کہتے ہیں گناہ گاروں کو. عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاصیوں کو در مل گیا. بے ٹھکانوں کو مطلب جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو ٹھکانہ مل گیا، اس کو جگہ مل گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در مل گیا، تو سمجھے بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. بہت ہی پیارا کلام ہے. عاصیوں کو دے تمہارا مل گیا، فضل رب سے بھی کمی کس بات کی، فضل رب سے بھی کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو تیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو تیبہ مل گیا. فضل رب کہتے ہیں اللہ پاک کے فضل سے. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا طیبہ، مطلب اللہ پاک کے فضل سے کس بات کی کمی ہے. اگر طیبہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. مطلب اگر طیبہ کہتے ہیں، طیبہ کون بتائے گا کسے کہتے ہیں؟ طیبہ تو سب نے بتایا ہوگا نا. مدینہ پاک کو بھی طیبہ کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ پاک کو بھی مدینہ پاک کو بھی طیبہ کہتے ہیں. طیبہ مدینہ پاک کو بھی کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، اللہ کے فضل سے کس بات کی کمی ہے. مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مطلب مدینہ شریف مل گیا، مدینہ پاک ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، مدینہ پاک کی محبت ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی، تو سمجھ لے سب کچھ مل گیا. الحمدللہ ہم مدینہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں نا، ہم مدینہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے مقدر میں اگر مدینہ پاک کی محبت لکھ دی گئی ہے تو سمجھ لے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. عاصیوں کو دے تمہارا مل گیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے ساحل نے جو مانگا مل گیا، ان کے ساحل نے جو مانگا مل گیا. یعنی اس شعر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس نے جس چیز کی آرزو کی ہے اس کو وہ مل گیا ہے. ابھی بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس چیز کی آرزو کی جائے، تمنا کی جائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں. تو کیا ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات ہیں، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ملا کہ وہ نبی جن سے جو مانگا مل گیا. عاصیوں کو دے تمہارا مل گیا، ان کے دین سب سے مستغنی کیا، ان کے دین سب سے مستغنی کیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا، بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا. ان کے در نے سب سے مستغنی کیا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ در ہے، وہ دربار ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ اس دربار نے سب سے مستغنی کر دیا. مستغنی مطلب بے نیاز کر دیا، بے پرواہ کر دیا سب سے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در مل گیا، اب ہمیں کس بات کی کمی، اب تو جو مانگنا ہے یہاں سے مل جانا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در نے سب سے مستغنی کر دیا،
بے طلب بے خواہش مل گیا۔ تو کیا پیارا آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا در ہے کہ جب اس در سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر کمی کسی بات کی نہیں رہتی، پھر جو مانگو مل جاتا ہے الحمدللہ۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھے تو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے جب وابستہ ہو گئے تو اب کسی کے دربار پہ جانے کی کوئی حاجت ہی نہیں رہی، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے جو مانگو مل جاتا ہے، تو کسی بات کی کمی نہیں رہتی، کسی طرف جانے کی حاجت ہی نہیں رہتی کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے وابستہ ہو گئے، در سے وابستہ ہو گئے، اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھے کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام ہم نے سنا اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جو جس چیز کا، جس نعمت کا جتنا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور جس چیز کا شکر ادا نہیں کرتا وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں بن مانگے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف ملا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف ملا۔ اللہ ہمیں ہمارے ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور مرتے دم تک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیت گاتے رہنے کا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پیار میں نعت پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق۔ جی، اس کا نام ہے آج کا سبق، جس میں ہم بہت ساری معلومات حاصل کریں گے۔ کرس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی چاہیں تو پین اور کاپی نکال لیں اور بہت ساری معلومات جو ابھی حاصل ہونے والی ہے اس کو نوٹ فرما لیں۔ جی تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا سبق ہے ہمارے پاس۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے پیج نمبر ہے 40، اور دیکھتے ہیں کہ پیج نمبر 40 پر ہمارے لیے کیا بیان ہو رہا ہے۔ مدنی پھول مدنی پھول میں عرض کر دیتا ہوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آج کا ٹاپک ہے سلام کرنے کے مدنی پھول۔ کیا ٹاپک ہے؟ سلام کرنے کے مدنی پھول۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلام کرنے کے مدنی پھول۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلام کرنے کے مدنی پھول، جو کہ پیج نمبر 40 پر ہے۔ چلتے ہیں ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کے ہمارے سبق میں کون کون سے سوالات ہیں۔ جی، ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ جی، پہلی لائن میں ہمارے پاس ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، مسلمانوں کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جی، اگر سلام کرے تو اس کا جواب دیجئے۔ مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دیجئے۔ جی، اب چلتے ہیں تیسری لائن کی طرف۔ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں:
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. سلام کے بہترین الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلام بلند آواز سے کرنا چاہیے. جی سلام بلند آواز سے کرنا چاہیے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ، آج کا سبق، جس میں ہم نے سلام کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ سلام کے بہترین الفاظ کیا ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کے بہترین الفاظ ہیں. سلام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، سلام بلند آواز سے کرنا چاہیے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو ہمارے سیگمنٹ بچوں کے سوالات میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں. ایک ٹیم مکی ہوتی ہے، دوسری ٹیم مدنی ہوتی ہے. ٹیم مکی کے ایک بچے آئیں گے جو یہاں سے ایک پرچی اٹھا کے اس میں اگر سوال ہے تو وہ سوال کریں گے، اگر اس میں اشارہ ہے تو انہوں نے اشارہ کر کے دکھانا ہے، اور ٹیم مدنی نے سوال کا جواب دینا ہے یا پھر اس اشارے کو پہچاننا ہے. تو چلیے میری سیدھی طرف جو موجود ہیں وہ آئیں اور اس پرچی کو نکالیں اور دیکھیں کہ کیا ہے ٹیم مدنی کے لیے. ادھر آ جائیں. امیر اہل سنت کی امی جان رحمت اللہ علیہا کا مزار شریف کہاں ہے؟ جی آپ کے لیے سوال ہے کہ امیر اہل سنت کی امی جان کا مزار شریف کہاں ہے. جی جواب دیجئے. امیر اہل سنت کی امی جان کا مزار شریف پاکستان کے شہر کراچی میں ہے. ماشاءاللہ. کیا کہتے ہیں، ان کا جواب درست ہے؟ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. امیر اہل سنت کی امی جان کا مزار شریف پاکستان کے مشہور شہر کراچی میں ہے. جی نیکسٹ. یہ پرچی تھی. آپ جاؤ. نہیں اب پرچی آپ یہاں رکھ دیں اور اشارہ کر کے دکھائیں اور ٹیم مدنی انشاءاللہ آپ کے اشارے کو پہچانے گی. جی 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 تھوڑا سا اور واضح کریں، تھوڑا سا اور واضح کریں. نہانا، نہیں. تیل لگانا. جی آپ کا جواب درست ہے. آپ کا جواب درست ہے. ان کا اشارہ تھا تیل لگانا اور یہ بالکل درست پہنچے. تیل لگانا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بال ہوں اس بالوں کو دھوئے بھی، اس میں تیل بھی لگائے اور کنگھی بھی کرے. تو بالوں کا احترام کرنا چاہیے اور اس میں تیل بھی لگانا چاہیے. تیل لگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. جی اب آئیں گے ٹیم مدنی کے اور نکالیں گے کوئی بھی ایک پرچی اور دیکھیں گے پرچی میں ٹیم مکی کے لیے کیا ہے. آ جائیں. آپ نے یہ اشارہ کر لیا. کونی سے لے کر ہاتھ دھونا. کونی سمیت دونوں ہاتھ دھونا. کونی سمیت ہاتھ دھونا. جی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا یہ اشارہ تھا. وضو کے 4 فرائض ہیں جس میں سے ایک فرض کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا بھی ہے. نیکسٹ آپ آئیں گے اور دیکھیں گے ٹیم مکی کے لیے کون سا سوال ہے. یہاں جی بتائیں غوث پاک کے مرید جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بتائیں غوث پاک کے جو مرید ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ قادری. جی ان کا جواب درست ہے. جی ہاں ان کا جواب درست ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کا جواب درست ہے. جی تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اسی پروگرام کلاس روم میں ہم نے آج قرآن پاک کی ایک سورت سورہ زمر کے بارے میں معلومات حاصل کی، نعت پاک بھی سنی. نعت پاک کے بعد آج کا سبق بھی ہم نے پڑھا اور سوالات بھی سنے اور جوابات بھی حاصل کیے. اسی طرح ہمارے مختلف سیگمنٹس کا بھی اضافہ ہوتا ہے اس میں. اور جو ہمارے پروگرام کو پورا نہیں دیکھ سکے ان کے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ ہمارا کڈس مدنی چینل کے نام سے چینل ہے، فیس بک پہ بھی کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا پیج ہے. اس پیج کو سبسکرائب کریں، لائک کریں
وہاں پر آپ کو سارے ہمارے پروگرامز مل جائیں گے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں جا کے ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، جزاک اللہ تعالی خیرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا